فضل اللہ صاحب جو سچویشن آپ بتا رہے ہیں 2018 تک کیا ہم تو 2020 تک لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کر سکتے ایسے تو نہیں. لوڈ جو 2000 اسی لیے ختم نہیں ہوگی کہ آپ کا ٹرانسمیشن سسٹم میں بہت انویسٹمنٹ چاہیے. اس حساب سے اگر آپ کی یہی الوکیشن اسٹریٹجی رہی تو آپ کو آئندہ 10 سال میں آپ یہ سسٹم پورا نہیں کر سکیں گے. میں ایک چھوٹی سی ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ہاں دیکھیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو کہہ رہے 2018 اور 20 میں لکھ کے دیتا ہوں ہم کبھی سیلف سفیشینٹ نہیں ہوں گے جب تک 3 چیزیں نہیں ہوئیں. اور پہلے چیز تو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے کہ ٹرانسمیشن لائنز جدھر بریک ڈاؤنز اور ویسٹیج نہ ہوئے, اور وہ تو دخیانوں کے زمانے تک نہیں ہوگا ان لوگوں کے ہاتھ میں. دوسری بات, ان لوگوں کے میرا مطلب ہے ان گورنمنٹس کے ہاتھ میں. دوسری بات, فرینکلی بیسکلی لارج ڈیمز ٹو سٹور واٹر اور جنریٹ چیپ الیکٹرسٹی, اس کے طرف تو ابھی ہم جا ہی نہیں رہے. اور فائنلی میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں ہوگا. وہ اس لیے نہیں ہوگا شازیہ کہ ہمارے پاس جو لیڈرشپ ہے وہ اتنی اسٹوپڈ اور انکمپٹنٹ ہے, اور ساتھ ساتھ جو ختم کر دیتی ہے وہ ڈس آنیسٹ ہے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ کبھی نہیں ڈیلیور کر سکتے. اور میں آپ کو بتاؤں سی پیک کا کیا ہوا, وہ سولار پروجیکٹ بھاولپور کا, دیٹس آلریڈی ڈیلیڈ. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, روڈز ووڈز بنا کے سی پیک کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوگا. نندی پور پروجیکٹ کی ناکامی ہم سب کے سامنے ہے ہلالی صاحب. کیسے اس پروجیکٹ کو شروع کیا گیا تھا. سولار پروجیکٹ ڈیلے, نیوکلیر پروجیکٹ ڈیلے, کول پروجیکٹ سہیوال میں ڈیلے. میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا پلان کیا ہے. 2 مہینے الیکشن کے پہلے انہوں نے سرکولر ڈیٹ پے کر دینا ہے, اور 2 مہینے تک لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. الیکشن کے بعد دھڑا دھڑ لوڈ شیڈنگ پھر شروع ہوگا. ہم تو وہ پیسے بھی پے کر رہے ہیں جو بجلی نہیں ہمیں مل رہی. ہم لوگ تو بیسیکلی بجلی نہ ملنے کے پیسے بھی پے کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بجلی نہیں, پانی بھی. یہ 2018 2020 میں بھی نہیں, 2050 میں بھی نہیں کر سکتے جب تک یہ ٹرانسمیشن لائن جیسے ان 2 ایکسپرٹس نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے. یہ سب جھوٹ ہے, اور ان کو بے شرم جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ. اور دیکھیے ہم لوگوں کو لوٹتے ہیں, ہمارے سے پیسے لیتے ہیں, ہمارے سے چارجز لیتے ہیں, اور ان کو کوئی کانشنسلیس لوٹ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. نہیں, میں آئی ایم ویری سوری. یہ طریقہ 70 سال سے اگر آپ جان بوجھ کے پائپ لائن نہیں بنا سکتے جدھر گیس آپ کے بارڈر کے اس طرف ہے, آپ بتائیں مجھے کیا ہو سکتا ہے ان کے پیسے کی. فضل اللہ قریشی صاحب, اس خطے کی کتنی اہمیت بڑھ جائے گی سی پیک منصوبہ شروع ہونے سے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ منصوبہ 2018 تک مکمل ہو جائے گا؟ نہیں, اب سی پیک کے تو بہت چیزیں ہیں, صرف سی پیک ایک روڈ نہیں ہے. جو بلوچستان میں اٹ سیلف جو انفراسٹرکچر کی پوزیشن ہے سوائے سی پیک کے باقی جو علاقے ہیں, اور خود گوادر اٹ سیلف, اب گوادر میں پینے کا پانی قطعی کوئی اویلیبل نہیں ہے. آج کیسے پانی کا انتظام کیا ہوگا یا کیا کوئی ٹیمپرری کیا ہوگا وہ کوئی نہیں ہے. بلوچستان شہر کی ڈیولپمنٹ کے لیے ابھی تک کوئی پروجیکٹ شروع نہیں کیے گئے. گوادر کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ ابھی تک سنبھل نہیں سکا. وہاں پہ کوئی الیکٹریسٹی کا نہیں ہے. تو اب ایک جہاز آ گیا, ایک شپ آ گیا, 50 کنٹینر پہنچ گئے, ویری گڈ. لیکن اس کو سسٹین کرنے کے لیے, اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے, اور جو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں جیسے کہ ہلالی صاحب بھی فرما رہے ہیں, آپ بھی فرما رہے ہیں کہ وی آر گوئنگ ہائی وے, تو اس کے لیے ہمیں یہ ساری چیزیں سوچنی پڑیں گی, جس کے لیے ابھی مجھے کوئی وہاں پہ نظر نہیں آ رہا کہ بلوچستان کی بجلی کے لیے کیا ہے اور انفراسٹرکچر کا کام ہے. سردیوں میں جو لوگوں سے پوچھنے والی بات ہے وہ ہے گیس لوڈ شیڈنگ کی. پنجاب میں 7 گھنٹوں کی شیڈیول لوڈ شیڈنگ کا اعلان کر دیا گیا ہے. بہت سے گھروں کے جو چولہے ہیں وہ ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب یہ دعویٰ کرتے رہے کہ قطر سے LNG جو ہے وہ درآمد کر رہے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کم ہو جائے گی. اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ کم نہیں ہوئی. تو اتنی مہنگی اگر LNG درآمد کر کے فیکٹریوں کو یہ لوگ دے سکتے ہیں انرجی, تو گھریلو صارفین کے لیے جو ہے وہ LNG سے توانائی کیوں نہیں دے سکتے؟ گھریلو صارفین کو ہی ہر سال لوڈ شیڈنگ کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے, گیس کی لوڈ شیڈنگ کا؟ جی پوچھئے ہلالی صاحب. سوال پوچھ سکتا ہوں ان سے؟ جی پلیز پوچھئے. مجھ سے تو آپ ہر سوال پوچھ سکتے ہیں.
میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں جب ہم سایہ ملک میں گیس ہے اور گیس ان کے ہر جگہ سے نکل رہا ہے، آپ مجھے مہربانی سے بتائیں آج تک ایک پائپ لائن ایران کے ساتھ کیوں نہیں ہم کر سکے؟ دوسری بات، ایرانین گیس اوور دا بارڈر جس کا کوئی خاص ٹرانسپورٹیشن اپارٹ فرام پائپ لائن ہے نہیں، ہم قطر سے جا کے بڑے بڑے جہازوں سے کیوں خرید رہے ہیں جب ایران سے مل سکتا ہے؟ یہ آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں ہمیں؟ جی ہلالی صاحب، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو پرائز، جو گیس ہم نے پرائز سیٹ کی ہے اس کے ایران کے ساتھ، ایک میں نے پالیسی پیپر لکھا تھا جی پرائز اپ ہے، آپ یقین کریں کہ گورنمنٹ آف ایران نے بڑا اچھا رسپانس دیا. ہم نے کہا ہم اس کو ریڈی، ہم ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. اگر آج جب سی پیک کی بات کر رہے ہیں، آج کا ٹاپک یہ بھی تھا، ہمیں ایران کے ساتھ کلوز ٹائز چاہیے. ہمیں ایران سے گیس سستی بالکل مل سکتی ہے اگر یہ مسٹر پیٹرولیم یا ہماری گورنمنٹ سی ایس ہو. لیکن دیکھیں بات سمپل سی آ جاتی ہے کہ آپ کے انٹرسٹ کہاں ہے آپ کو سچی بات کہنی پڑے گی، کک بیک کہاں سے مل رہی ہے. ادروائز دیکھیں، آپ گیس پائپ لائن لا رہے ہیں کراچی سے لے کے لاہور تک، اور پہلے آپ نے کہا جی $1 بلین، پھر نہیں جی $2 بلین، پھر $2.5 بلین. یعنی یہاں پہ پبلک کو ڈاکومنٹ ہوتا ہی نہیں ہے. پھر جیسے رالی صاحب نے بات کی ہے، آپ ایران سے کیوں نہیں ڈیولپ کرتے، آپ ٹائز کیوں نہیں ڈیولپ کرتے؟ ایران ابھی دنیا کا سب سے بڑا گیس کا ریزروائر اس کے پاس ہے. LNG جب ٹرانسپورٹ کر کے لے کے آتے ہیں، پھر اس کو ری گیسیفائی کرتے ہیں. دیکھیے اس سے بڑے بڑے حادثے بھی ہو سکتے ہیں، خدا نہ کرے ایسے ہو. پائپ لائن ورسز ٹرانسپورٹیشن LNG، نو کمپیریزن. ہمارے پاس نیبر ہے، ہم ایک ہائیڈرو کاربن رچ کنٹری کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ہم اس کو ٹیپ نہیں کر رہے. تو یہ کمیشن کے لیے کر رہے ہیں، فارن پالیسی کمیشن کے لیے کر رہے ہیں. علائی صاحب آپ نے بات سم کر دی کہ بات یہی ہے، بات تو ہے سچ، پر بات ہے وہ رسوائی کی، بات یہی ہے. ادروائز تو میرے خیال میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ ہم اور انویسٹمنٹ کے لیے چاہیے کہ آپ کو جو ہے، جو پریزنٹ جو میرے پاس جو فگرز ہیں جو ADP سے میں نے لیے ہیں، آپ کو 500 ارب روپے چاہیے، جس میں سے 1500 ارب فارن ایکسچینج کے ہیں. اس کے اگینسٹ جو آپ کی الوکیشن جو ہو رہی ہے وہ زیادہ 35 ارب ہوئی ہے، جس میں سے 35 ارب کہاں اور 50 ارب کہاں. یہ ساری ADP کی فگرز جو میں نے لی ہیں خود. جس انفراسٹرکچر کی آپ بات کر رہے ہیں نہیں چھوڑ سکتے نا کسی پہ. بات یہ ہے کہ صوبہ حکومت جب ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں، جب ہم نیشنل پرائرٹیز کی بات کرتے ہیں، تو پھر صوبہ اور مرکز کی بات نہیں ہے. اس وقت ہمارا نیشنل پریسٹیج انوالو ہے، نیشنل انٹرسٹ انوالو ہے، 2 کنٹریز انوالو ہیں. تو ہمیں یہ صوبے پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر صوبہ نہیں کر سکتا، اب گوادر کو پانی نہیں دیں گے. اگر گوادر کو پانی نہیں پہنچے گا یا گوادر میں بجلی ابھی سیٹ اپ نہیں ہوگا پورا سسٹم، تو یہ سارا سلسلہ کیسے چلے گا؟ کیونکہ گوادر مجھے بریک لینی ہے، اور ایک جہاز مجھے بریک لینی ہے ناظرین. ایک سمبل آج کا تو ایک سمبولک چیز ہے، اچھی ہے، لیکن ہمیں اس میں سوچنا پڑے گا کہ ودن ایئرس ہمیں یہ ساری چیزیں مہیا کرنی پڑے گی. اور صرف ہم اس وقت جھگڑا ہو رہا ہے کہ ایسٹرن اور ویسٹرن اور یہ وہ، اس روڈ کو چھوڑ کے باقی جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ جو باقی لوازمات ہیں، انرجی آپ نے کہا، انڈسٹریل زونز جو بننے ہیں، اکانومک ایکٹیویٹی کریٹ ہونی ہے، اس سے جابز بننے ہیں، ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، جس کا مجھے فقدان نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، مجھے بریک لینے ناظرین واپس آتے ہیں، وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. اب کچھ بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کی بات کر لیتے ہیں. گرمیوں میں یہاں پر بجلی نہیں ملتی اور سردیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. اب جیسے سردیوں کا موسم جو شروع ہوا ہے، پورے پنجاب میں جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے اس کا شیڈیول باقاعدہ 7 گھنٹوں کا اناؤنس کر دیا گیا ہے. گیس کی شدید قلت ہے اس وقت پنجاب کے مختلف شہروں میں. ارشد عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، انرجی ایکسپرٹ ہے. ارشد عباسی صاحب، وزیر اعظم صاحب یہ فرماتے ہیں کہ 2018 تک بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے انہوں نے کہا ختم، ہم اس کو بالکل دفن کر دیں گے. لیکن جب نیپرا کی رپورٹ آتی ہے، وہ ایک واضح تضاد نظر آتا ہے پرائم منسٹر صاحب کے دعووں میں اور نیپرا کی رپورٹ میں. نیپرا یہ کہتا ہے کہ جو بیشتر ٹرانسمیشن لائن ہے اور گرڈ سسٹم ہے، اس کی بہتری کے جو پروجیکٹ شروع کیے ہوئے ہیں یہ مقررہ شیڈیول تک عمل نہیں ہو سکتے، جس کی وجہ سے نہ تو یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو سکتی ہے، بلکہ اس سے جو قومی خزانہ ہے اس کو بھاری نقصان پہنچ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان منصوبوں میں تاخیر اتنی کیوں ہے؟
شازیہ بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے آپ نے، اور پہلی بات تو یہ اگر نپرا نے یہ بات کی تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر 10,000 میگا واٹ آ رہا ہے یا 6,000 آ رہا ہے یا 6 لاکھ آ رہا ہے، جب آپ کے انرجی ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے وہ وہیکل نہیں ہے، وہ سسٹم نہیں ہے، وہ وائرز نہیں ہے، وہ تاریں نہیں ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ بلکہ یہ ایک ڈیزاسٹر ہوگا کہ وہ تو بجلی بنائیں گے اور آپ کو کیپیسٹی چارجز دینے پڑیں گے. جیسے ابھی بھی پاور پلانٹ کئی ایسے ہیں جو بغیر چلائے ہوئے آپ سے پیسے لے رہے ہیں، تو یہ ایک اور برڈن ہوگا. ٹرانسمیشن کیوں نہیں شروع ہوئی؟ دیکھیں 2 پروجیکٹ سے سی پیک کے، ایک تھا مٹیاری سے فیصل آباد اور ایک مٹیاری سے لاہور تھا، جو مین وہیکل تھی، جو مین ہائی وے تھی، جو 600 kVA کے تھے. ابھی تو نیگوسیشن ہو رہی ہے، ابھی تو اس کی ٹینڈرنگ پروسیس چل رہا ہے اور چائنا گرڈ کے ساتھ ہو رہا ہے، ابھی تو اس کی سپیکس ڈیفائن نہیں ہے. ابھی یہ حال ہے. مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں یہاں پہ باسد احترام قریشی صاحب بیٹھے ہوئے، یہ پلاننگ کمیشن میں رہے ہیں، کہ وہ ہم اس پلاننگ کمیشن پہ ڈیپینڈنٹ ہے، جو کہ پلاننگ کمیشن ہاؤس ایک بلڈنگ بن رہی ہے جو 6 سال سے وہ ٹیک اوور نہیں کر سکے، جو میرے خیال میں 200 گز پہ ہے. تو وہ کیسے یہ جسے کہتے ہیں سارے پروجیکٹس کو لے کے آنا اور پھر ان کو مکمل کرنا، اور پھر یہ جو 10,000 میگا واٹ ہوگا ان کو ٹرانسپورٹ کرنا اور پھر میرے آپ کے اور قریشی صاحب کے گھر میں پہنچانا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہماری کیپیسٹی نہیں ہے. آج سے سال پہلے 2-3 سال پہلے بلکہ ایک آپریٹ لکھا تھا، چائنیز سے بات ہوئی تھی، وہ یہی ہوئی تھی کہ دیکھیں اگر تو یہ سی پیک کی کامیابی صرف ایک طریقے سے ہو سکتی ہے، وہ پاسبلٹی اس طرح ہے کہ آپ کے اکانومسٹ، آپ کے انجینئرز آئیں، جس طرح انڈس واٹر ٹریٹی انڈس بیسن بنا تھا وہ کام کریں گے تو تب کوئی چینجنگ ہوگی. ہمارے پہ رہیں گے تو پھر یہی وہ جسے کہتے ہیں وہ گیم چینجر 15 منٹ کی سپیچ ہم سے کرانی ہے تو وہ ہم کر سکتے ہیں، اسٹیٹمنٹ دینی ہے وہ دے سکتے ہیں، لیکن 2017 تک یا 2018 تک لوڈ شیڈنگ ختم ہو، ناممکن، امپاسبل کی بات ہے. ٹھیک ہے فضل اللہ صاحب، یہ جس طرح یہ بات کر رہے ہیں کہ پلاننگ کمیشن کیسے کام کرتا ہے، پرائم منسٹر صاحب اس طرح کے دعوے لگتا ہے کہ وہ سٹڈی نہیں کہ انہوں نے اس معاملے پر پوری کی ہے جس طرح وہ دعوے کر رہے ہیں، اور جو نیپرا کی رپورٹ آ رہی ہے. تو یہ جو پلاننگ کمیشن کا یہ جو ادارہ ہے، یہ کس طرح ان منصوبوں کی پلاننگ ہوتی ہے جن فیسلٹیز کی بات ارشد عباسی صاحب نے کی؟ ایک انرجی ریویو گروپ ہوا کرتا تھا جو 2000 میں ختم کر دیا گیا. اس میں سارے انرجی کے ایشوز ڈسکس ہوتے تھے، جس میں سارے منسٹریز اور سیکریٹریز بیٹھ کے فیصلہ کرتے تھے. بعد میں کیبنٹ کے بعد اس انرجی ریویو گروپ کو ختم کر دیا گیا. اب کوارڈینیشن جو کرتی ہے ایک منسٹریل کیبنٹ کرتی ہے، جن کا کوئی پاور سیکٹر سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور پاور سیکٹر کو انہوں نے کوئی ایکسپرٹیز کو تو پھر ان پروجیکٹس کی پلاننگ کون کرتا ہے؟ جس کی عباسی صاحب بات کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم بڑی ڈیزاسٹر سچویشن کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ جو ہماری اس وقت بھی ہمارے پاس جو ہے وہ 4,000 میگا واٹ ایکسس بجلی ہے جو ہم ٹرانسمیشن سسٹم میں نہیں لا سکتے ہیں. اور آگے چل کے اگر یہ سارے پروجیکٹ جیسے ہو رہا ہے، خود نیپرا کی رپورٹ میرے پاس اس وقت موجود ہے، جو آپ کے نیپرا کی لیٹسٹ رپورٹ ہے 2015 کی. اس میں نیپرا نے کہا ہے کہ 2 سال کے بعد آپ کے پاس 10,000 میگا واٹ الیکٹریسٹی اسپیئر ہوگی، جس کو آپ ٹرانسمٹ نہیں کر سکیں گے، اور اس کی کیپیسٹی چارجز آپ دیں گے، آپ کی فارن ایکسچینج پہ اور برڈن بڑھے گا اور آپ کی صورتحال اور خراب ہو جائے گی پاور سیکٹر کی. اور خود جو این ٹی ڈی سی نے کہا ہے اور جو نیپرا نے کہا ہے، اس کی خود نیپرا کی رپورٹ میرے پاس ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ کے جو 33 آؤٹ آف دا یعنی کہ جو آپ کے 33 جو بڑے ٹرانسفارمر اسٹیشنز ہیں، اس میں 8 اوور لوڈڈ ہیں جو کام نہیں کر سکتے. یہ تو پریزنٹ صورتحال ہے. اور 129 میں سے 90 جو ہیں اوور لیڈڈ ہیں. یہ جو گریڈ اسٹیشنز ہوتے ہیں، یہ دیز آر ہب آف دا تھنگس. ٹرانسمیشن لائن جو عباسی صاحب نے بات کی، وہ ٹرانسمیشن لائن سے جو سی پیک پہ کراچی کا پاور یا تھرکول کو پنجاب میں لائیں گی. لیکن ود ان پنجاب جو ہے وہ ٹرانسمیشن سسٹم کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس جو اس وقت جو پروجیکٹ ہیں پائپ لائن میں، جس کو وہ اے ڈی پی سے فائنینسنگ کرتے ہیں اور وابدہ ان کو جو فائنینسنگ کرتا ہے، اس کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو جب یہ پورا ٹرانسمیشن سسٹم جو بیٹھا ہوا ہے، جس کا جو تصدیق جو ہے وہ نیپرا نے کی تھی، اور آپ کے ٹی وی چینل سے 3 مہینے پہلے میں نے یہی باتیں کہی تھی کہ یہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ لوڈ نہیں لے سکتا، اور آپ جو کیپیسٹی چارجز دیں گے، پاور کے چارجز دیں گے، اور آپ کی صورتحال جو ہے دن بدن خراب ہوتی جائے گی. اور پرائم منسٹر صاحب یا کور صاحب جو اس کی طرف کوئی دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ہم کس صورتحال میں جا رہے ہیں.